افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی، اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ اپنا دیا ہوا مال، مگر یہ کہ وہ کریں کوئی واضح بے حیائی، اور تم ان کے ساتھ معروف طریقے پر گزر بسر کرو۔ پھر اگر وہ تم کو نہ بھائیں اور شاید تم کو پسند نہ آئے ایک چیز، اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت سی خوبی، اور اگر تم بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو، اور دے چکے ہو ایک کو بہت سا مال، تو مت لو اس میں سے کچھ بھی۔ کیا تم ناحق اور صریح گناہ لینا چاہتے ہو؟ اور تم اس کو کیوں کر لے سکتے ہو کہ جب پہنچ چکا ہے تم میں ایک دوسرے تک، اور لے چکیں وہ عورتیں تم سے عہد پختہ۔ اہل ایمان کو ان 3 آیات میں نہایت اہم ہدایات اور تاکیدی احکامات دیے گئے ہیں۔ دراصل عورتوں کے حق میں وہ مظالم جو چلے آ رہے تھے اسلام سے پہلے، اسلام ان کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور اس لیے یہ احکام اسلام کے قبول کرنے والوں کو، اہل ایمان کو دیے گئے کہ جب وہ اسلام قبول کر چکے تو اب زمانہ جاہلیت میں جو رسومات عورتوں کے ظلم کے حوالے سے تھیں ان کو وہ چھوڑ دیں، اور وہ ان کو اگر کریں گے تو بہت بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ زبردستی کسی عورت کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے، جبراً نکاح نہیں ہو سکتا، اور فرمایا گیا کہ اگر کوئی بالغ مرد کسی بالغ عورت سے اس کی رضا کے بغیر نکاح کر لے تو وہ نکاح معتبر نہیں ہوگا، وہ نکاح نافذ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس پر نکاح کے احکامات نافذ ہوں گے۔
اور فرمایا کہ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ عورتوں کو وہ روک رکھتے تھے، نہ ان سے خود نکاح کرتے تھے، نہ کسی اور کو نکاح کرنے دیتے تھے، تاکہ اگر عورت کے پاس کوئی میراث کا مال ہے تو وہ کسی دوسرے کے پاس نہ جا سکے، اور خود ان سے زبردستی نکاح کر لینا بھی اسی وجہ سے ہوتا تھا کہ ان کا میراث کا مال ان کے پاس آ جائے۔ قرآن مجید نے اس فساد کو اور اس ظلم کو ختم فرما دیا اور فرمایا اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم جبراً عورتوں کے مالک بن جاؤ۔ جبر نہیں کیا جا سکتا، عورت کی رضا اور رغبت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی عورت کو مجبور کر کے اس سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے لیا، یا مہر جو واجب الادا تھا وہ معاف کرا لیا، تو یہ جبری واپسی اور جبری معافی معتبر نہیں ہوگی، بہرحال اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر ادا نہیں کیا، جبراً معاف کرا لیا یا جبراً واپس لے لیا، تو وہ مرد کے لیے حلال بھی نہیں اور وہ گناہگار ہوگا۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، یعنی عورتوں کو اپنی مرضی کا نکاح کرنے سے نہ روکو، جہاں وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں انہیں نکاح کرنے دو، اور تمہارا جو یہ خیال ہے کہ اگر انہیں نکاح کی اجازت دے دی جائے تو وہ مال بھی ان کے ساتھ چلا جائے گا، اس خیال کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا اِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، استثناء کی صورتیں بہرحال ہوتی ہیں، اس کا ذکر فرمایا گیا کہ یہ یعنی شوہر کے لیے اپنا دیا ہوا مال واپس لینا استثنائی صورت میں جائز ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ عورت کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی ناشائستہ حرکت سرزد ہو جائے، جس کی وجہ سے آدمی اس کو تبعاً طلاق دینے پر مجبور ہو جائے اور اس کو اپنے نکاح میں نہ رکھنا چاہے، تو چونکہ یہ عورت کی طرف سے قصور ہے، اس لیے اس کو دیا ہوا مال یعنی حق مہر وہ واپس لیا جا سکتا ہے۔ یہ اس طرح کی ایک استثنائی صورت بھی بیان فرما دی گئی۔ اور فاحشہ سے اور ناشائستہ حرکت سے مراد یہاں بد زبانی ہے، اور حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ اور حضرت ضحاک وغیرہ کے نزدیک شوہر کی نافرمانی اور بد زبانی فرمایا گیا ہے۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ بے حیائی کا کام ان سے سرزد نہ ہو، مگر شوہر محض طبعی طور پر اس کو کوئی چیز پسند نہ آئے عورت کی، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کوئی خیر رکھی ہوگی۔ اگر ایک چیز عورت کی پسند نہیں آ رہی تو کوئی دوسری چیز کی طرف نظر کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگی اور خوبی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھے طور پر برتاؤ کرتے رہو، اچھے طور پر ان کے ساتھ گزر بسر کرتے رہو۔ البتہ اگلی آیت میں یہ فرما دیا گیا کہ اگر مرد ایک عورت کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کرنا چاہے اور پچھلی عورت کو جو اس نے مال دیا تھا وہ واپس نہیں لے سکتا، چاہے وہ مال کتنا ہی زیادہ اس نے کیوں نہ دیا ہو۔ اب اس مال کے واپس لینے کو فرمایا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، یعنی تم کیا یہ چاہتے ہو کہ تم بہتان اور برا گناہ اپنے اوپر لے لو، یا ایسی صورت تم عورت کے لیے پیدا کر دو کہ اس پر تم کوئی بہتان وغیرہ لگا کر اس سے اپنا مال واپس لینے کی کوشش کرو۔ اور فرمایا کہ یہ بہت ہی بری بات ہوگی، بہت ہی برا عمل ہوگا کہ کسی عورت پر محض اس وجہ سے کہ اس کا مال لے لیا جائے اور اس کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری عورت جو ہے وہ کر لی جائے اور اس سے مال واپس لے لیا جائے اور اس پر بہتان لگا دیا جائے اور اس پر بدکاری کا الزام لگا دیا جائے۔ فرمایا یہ بہت ہی برا عمل ہوگا۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور فرمایا کہ اب تم لے بھی کیسے سکتے ہو، اگرچہ تم ان کو انبار کا انبار دے چکے ہو تو تم اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ تمہارے عقد نکاح میں آ چکی،
تمہارا ان کے ساتھ عقد نکاح اور عہد ہو چکا، اور نکاح کو بھی عہد فرمایا گیا، میثاقا غلیظا، یعنی واضح اور گہرا عہد ان کے درمیان ہوا، اللہ کا نام اور خطبہ کے ساتھ مجمع کے سامنے یہ عہد ہوا ہے نکاح کا، اس لیے اور خلوت صحیحہ بھی تمہیں میسر ہو گئی، تو اب عورت اس حق مہر کی مالک اور مستحق ہو گئی، اب تمہیں کسی صورت میں اسے واپس نہیں لینا چاہیے۔ تو یہاں یہ فرما دیا گیا کہ ازدواجی عہد اور میثاق اور باہم بے حجابانہ یعنی خلوت صحیحہ کے مل جانے کے بعد عورت کو مجبور کرنا کہ وہ مال حق مہر واپس کرے سراسر ظلم ہے، اس لیے اس سے بچنا اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اہل ایمان کو ابتدا ہی میں خطاب یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ کر دیا گیا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب خاص طور پر اہل ایمان کے لیے ہے، اور اس کے بعد ان کو متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی خاص حکم دے رہے ہیں جس میں ان کا دنیا اور آخرت کا فائدہ شامل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔